اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر امام الانبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی جلوہ گری کو نعمت کے ساتھ بیان کیا اور فرمایا وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، اپنے رب کی نعمت کا خوب چرچا کرو۔ امام الانبیاء کو حکم دیا اپنے رب کی نعمت کا خوب چرچا کرو، اور آپ کی وساطت سے آپ کی ساری امت کو حکم دیا، آپ کے سارے غلاموں کو حکم دیا گیا اپنے رب کی نعمت کا خوب چرچا کیا کرو، اس کا بیان کیا کرو، اپنے رب کی نعمت کا اظہار کیا کرو، اس کو بڑھ چڑھ کے لوگوں کے سامنے بیان کیا کرو۔ اور ایک اور مقام پہ فرمایا وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ، تمہارے اوپر جو رب کائنات کی نعمت ہے اس کو یاد کرو۔ اور وہ نعمت کون سی ہے؟ نعمت جس کو یاد کرنے کا حکم دیا گیا وہ نعمت امام الانبیاء کی صورت کے اندر نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ولادت باسعادت کی صورت کے اندر، حتیٰ کہ حدیث پاک کے اندر آتا ہے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بارے میں محمد نعمت اللہ، امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم رب کائنات کی نعمت ہے، آپ اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے، اور نعمت کا چرچا کرنے کا حکم دیا گیا اور نعمت امام الانبیاء کی ذات گرامی۔ تو پتہ یہ چلا کہ آپ سرکار کا ذکر کرنے کا اور آپ کے ذکر کو خوب زیادہ سے زیادہ کرنے کا رب کائنات کا یہی منشا ہے، اللہ رب العالمین کا یہی مقصود ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے ایک مقام پہ فرمایا قُلْ بِفَضْلِ اللَّهِ وَبِرَحْمَتِهِ فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا، اے میرے پیارے محبوب مصطفیٰ ان لوگوں کو فرما دو جب اللہ تعالیٰ کا فضل تم کو مل جائے، جب اللہ تعالیٰ کی رحمت تم کو مل جائے، اس کا فضل تمہارے شامل حال ہو جائے، اس کی رحمت تمہارے شامل حال ہو جائے، تو پھر فَلْيَفْرَحُوا، لوگوں کو اس پر خوشی کرنی چاہیے، ایمان والوں اس پر تم کو خوشی منانی چاہیے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ولادت باسعادت کی محافل کا اہتمام کر کے اور ولادت باسعادت کی خوشی کے اندر جلوس کا اہتمام کر کے جو لوگ خوشی کا اظہار کرتے ہیں وہ اللہ رب العالمین کے اس فرمان کے اوپر عمل کرنے والے لکھ دیے جاتے ہیں، کیونکہ رب کائنات نے فرمایا اللہ کا فضل ملے تو خوشیاں منایا کرو، اللہ تعالیٰ کی رحمت ملے تو خوشیاں منایا کرو۔ اللہ تعالیٰ کا فضل بھی امام الانبیاء کی ذات اور اللہ تعالیٰ کی رحمت بھی امام الانبیاء کی ذات، اس پر خود رب کائنات کا قرآن گواہ ہے، فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ۔ اے میرے پیارے محبوب مصطفیٰ ہم نے آپ کو سارے جہانوں کی رحمت بنا کر بھیج دیا، ہم نے آپ کو رحمت بنا کر بھیجا، اور رحمت ملنے پر اللہ تعالیٰ کا حکم ہے کہ خوشی کا اظہار کیا جائے، اور حضور کو رحمت بنا کر بھیج دیا۔ اس دنیا کے اندر اس جہان کے اندر جو بسنے والا ہے اس کے لیے بھی رحمت بنا کر بھیجا، اور جو قبروں کے اندر چلے گئے عالم برزخ کے اندر ان کے لیے بھی رحمت بنا کر بھیجا، اور میدان حشر کے اندر جب کھڑے کیے جائیں گے وہاں پر بھی آپ سب کے لیے رحمت ہوں گے، جو کوئی عالم ارواح کے اندر ہے اس کے لیے بھی آپ کو رحمت بنا کر بھیجا، سارے جہانوں کے لیے آپ کو رحمت بنا کر بھیجا، کوئی کس جہان کے اندر اس کے لیے بھی رحمت امام الانبیاء کی ذات، کوئی اس جہان کے اندر اس کے لیے بھی رحمت امام الانبیاء کی ذات، کوئی کسی جہان کے اندر ہو، کوئی کسی جہان کے اندر ہو، جس جہان کے اندر بھی ہو اور کوئی کس حال کے اندر بھی ہو، ہر ایک کے لیے رحمت امام الانبیاء کو بنا کر بھیجا گیا۔ جو آپ کا کلمہ پڑھ کر غلام بن گیا اس کے لیے بھی آپ کو رحمت بنا دیا گیا، اور جس نے آپ کا کلمہ پڑھنے سے انکار کر دیا اس کے لیے بھی آپ کو رحمت بنا دیا گیا۔ اب یہ کس طرح ہو سکتا ہے جو آپ کا کلمہ نہ بھی پڑھے اس کے لیے بھی آپ کو رحمت بنا دیا گیا ہو؟ ہاں حقیقت یہی ہے، جس نے آپ کا کلمہ پڑھا اس کے لیے آپ یہاں پر بھی رحمت، میدان حشر کے اندر بھی رحمت، اور جس نے آپ کا کلمہ نہیں پڑھا اس کے لیے آپ دنیا کے اندر تو رحمت ہے، آگے اس کو آپ کی رحمت سے حصہ نہیں ملے گا،
دنیا کے اندر جنہوں نے کلمہ نہ پڑھا ان کے لیے بھی آپ رحمت بنا دیے گئے۔ اس کی زندہ مثال دیکھنی ہو اور اس کا ثبوت اگر دیکھنا ہو تو دیکھ لو، جن کافروں نے آپ کا کلمہ نہیں پڑھا انہوں نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ کے اندر دعا مانگی تھی، یا مولا اگر تیرا نبی سچا نبی ہے، اگر تیرا رسول سچا رسول ہے، فَأَمْطِرْ عَلَيْنَا حِجَارَةً مِّنَ السَّمَاءِ، آسمان سے ہمارے اوپر پتھروں کی بارش نازل کر دے، اَوْ ائْتِنَا بِعَذَابٍ علیم، یا کوئی اور دردناک عذاب ہمارے اوپر نازل کر دے۔ لیکن رب کائنات نے فرمایا ان پر عذاب کو نازل نہیں کرنا، مَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ، اے میرے پیارے محبوب آپ رحمت بن کر ان کے اندر جلوہ گر ہو، اللہ تعالیٰ اس حال کے اندر ان کو عذاب دے دے، رب تعالیٰ کی محبت اس کو گوارا نہیں کرتی۔ اگر حضور کفار کے لیے رحمت نہ ہوتے تو انہوں نے خود دعا کی، خود اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں مطالبہ کرنے لگے کہ مولا پتھروں کی بارش بھیج دے یا ہم پر کوئی عذاب مسلط کر دے۔ اگر حضور کی رحمت ان کفار کے لیے اس دنیا میں نہ ہوتی تو ان پر رب کائنات ایسا عذاب مسلط کر دیتا، ایسا عذاب ان پر نازل کر دیتا، ان کا نام و نشان تک مٹ جاتا، ان کو نشان عبرت بنا دیا جاتا، ان کی نسلوں کو ختم کر دیا جاتا۔ حتیٰ کہ امام جلال الدین سیوطی رحمت اللہ تعالی علیہ آپ بیان کرتے ہیں، فرماتے ہیں کہ اس کی اگر کسی نے دلیل سمجھنی ہو اور اس کا ثبوت کسی کو درکار ہو کہ امام الانبیاء کفار کے لیے بھی اس کائنات کے اندر، اس جہان کے اندر رحمت بن کر آئے، تو فرمایا وہ یہ دیکھ لے کہ پہلی امتوں کے اندر اگر کوئی بندہ رات کی تاریکی کے اندر چھپ کر گناہ کرتا، اپنے رب کی نافرمانی کرتا، تو ان کے دروازے کے اوپر لکھ دیا جاتا اس بندے نے رات کو یہ گناہ کیا۔ فرمایا کہ جب امام الانبیاء کی جلوہ گری ہوئی، رب کائنات نے ایمان والوں کے اعمال کے اوپر، برے اعمال کے اوپر تو پردہ ڈال ہی دیا حضور کی غلامی کی برکت سے، لیکن جنہوں نے حضور کا کلمہ نہیں پڑھا ان کے عیوب پر بھی رب کائنات نے پردہ ڈال دیا امام الانبیاء کی رحمت کے صدقہ سے۔ تو جب امام الانبیاء رحمت بن کر جلوہ گر ہو جائے تو اس رحمت سے کفار کو بھی فائدہ ملے، اگرچہ دنیا کے اندر ہی ملتا ہے، تو پھر کیا کہنے ان لوگوں کے اور ان خوش نصیب امتیوں کے کہ جنہوں نے امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ شریف پڑھ رکھا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی آمد اللہ رب العالمین کا بڑا فضل، حتیٰ کہ قرآن مجید کے اندر اعلان کر دیا وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ بِأَنَّ لَهُم مِّنَ اللَّهِ فَضْلًا کبیرا۔ اے میرے پیارے محبوب مصطفیٰ، آپ ایمان والوں کو خوشخبری سنا دیں، آپ ایمان والوں کو بشارت سنا دیں، ان کو خوشخبری سنا دیں، اللہ رب العالمین کی طرف سے ان کے لیے بہت بڑا فضل ہے، رب کائنات ان کو اپنی بارگاہ سے بڑا فضل عطا فرمائے گا۔ اور اللہ تعالیٰ نے امام الانبیاء کے ذکر کو اپنا ذکر قرار دے دیا، فرمایا وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، اللہ تعالیٰ کا ذکر کرو تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ اور حضور کے بارے میں یہ فرما دیا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اے میرے پیارے محبوب مصطفیٰ آپ کے لیے ہم نے آپ کے ذکر پاک کو بلند کر دیا ہوا ہے، آپ کے لیے آپ کے ذکر پاک کو اور بولو کیا کر دیا؟ بلند کر دیا۔ حضرت قاضی ایاز مالکی رحمت اللہ تعالی علیہ شفا شریف کے اندر اس آیت کریمہ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ کی تفسیر میں حضرت ابن عطا رضی اللہ تعالی عنہ سے یوں نقل کرتے ہیں، فرمایا کہ اس کا مطلب ہے جعلتک ذکرا من ذکری
فمن ذکرک ذکرنی، اس آیت کا مفہوم اور اس کا مطلب یہ نکلتا ہے، رب تعالیٰ فرما رہا ہے کہ پیارے محبوب مصطفیٰ، میں نے آپ کو اپنا ذکر بنا دیا۔ جس نے پیارے محبوب مصطفیٰ تمہارا ذکر کیا اس نے میری ذات کا ذکر کیا۔ میں نے تم کو اپنے ذکر میں سے ایک ذکر بنا دیا، اور پیارے محبوب جس نے تیرا ذکر کیا اس نے میرا ذکر کیا۔ اور ایک مقام پہ فرمایا وَاشْكُرُوا نعمت اللہ، اللہ کی نعمت کا شکر ادا کیا کرو۔ اور اللہ کی نعمت کون ہے؟ وہ امام الانبیاء ہے، امام الانبیاء ہے۔ اللہ تعالیٰ کی نعمت اور اللہ کی نعمت پر شکر کرنے کا حکم دیا۔ مفہوم اور مطلب اس کا یہ نکلا کہ پیارے محبوب مصطفیٰ کی ولادت باسعادت یہ اللہ کی نعمت ہے، اس ولادت پر رب کائنات کا شکر بھی ادا کیا کرو۔ حضرت امام ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں وَالشُّكْرُ لِلَّهِ يَحْصُلُ بِأَنْوَاءِ الْعِبَادَةِ كَالسُّجُودِ وَالصِّيَامِ وَالصَّدَقَةِ وَالتِّلَاوَةِ وَأَيُّ نِعْمَةٍ أَعْظَمُ مِنَ النِّعْمَةِ بِبُرُوزِ هَذَا النَّبِيِّ نَبِيِّ الرَّحْمَةِ فِي ذَلِكَ الْيَوْمِ۔ آپ فرماتے ہیں اللہ رب العالمین کا شکر ادا کرنے کے کئی طریقے ہیں۔ ایک طریقہ رب تعالیٰ کو سجدہ کرو، شکر ادا ہو جائے گا۔ اس کے لیے روزہ رکھو، اس کا شکر ادا ہو جائے گا۔ صدقہ کرو، اس کا شکر ادا ہو جائے گا۔ قرآن مجید کی تلاوت کرو، اس کا شکر ادا ہو جائے گا۔ فرمایا رب تعالیٰ کا شکر ادا کرنے کے اور بہت سارے طریقے ہیں، مگر جب میلاد کا مہینہ آ جائے اور جب میلاد کا دن آ جائے، فرمایا کہ میلاد والے دن نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات گرامی کی آمد کا تذکرہ کرنا، یہ رب کائنات کا شکر ادا کرنے کا ولادت والے دن سب سے اعلیٰ اور اچھا طریقہ ہے۔ اس واسطے کہ حضور کی ذات سے بڑی اور کوئی نعمت نہیں ہے، تو جب امام الانبیاء کی ولادت والا دن آ جائے، حضور کی ولادت کا ذکر کیا جائے، آپ کے اوصاف کا ذکر کیا جائے، آپ کے اخلاق کا ذکر کیا جائے، آپ کے کمالات کا ذکر کیا جائے، آپ کے معجزات کا ذکر کیا جائے، تو فرمایا ولادت والے دن حضور کی ولادت کا ذکر کرنے سے بڑی اور کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ جس کا ذکر کریں تو رب کائنات کا شکر ادا ہو جائے۔ ولادت والے دن اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنے کا سب سے بڑا عمل یہ ہے کہ حضور سرکار کی ولادت اور آپ کی آمد اور آپ کے اوصاف پر مشتمل قصیدوں کو اپنی زبان سے بیان کیا جانے لگے۔ قرآن مجید کے اندر اللہ رب العالمین نے فرمایا وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ، اے ایمان والو میرے پیارے محبوب مصطفیٰ کی عزت بھی کرو اور میرے پیارے محبوب مصطفیٰ کی توقیر بھی کرو، ان کی تعظیم بھی کرو اور ان کی توقیر بھی کرو۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی تعظیم و توقیر کرنے کا قرآن مجید کے اندر ذکر کیا گیا اور حکم دیا گیا۔ تفاسیر کے اندر مفسرین نے فرمایا وَمِن تَعْظِيمِهِ عَمَلُ الْمَوْلِدِ إِذَا لَمْ يَكُنْ فِيهِ مُنْكَرٌ، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی تعظیم و توقیر کرنے کا ایک طریقہ یہ بھی ہے آپ سرکار کے میلاد کا ذکر کیا جائے۔ ہاں اس کے لیے ایک شرط یہ ہے کہ جب آپ کے میلاد کا تذکرہ کیا جائے، آپ کے میلاد کا ذکر کیا جائے، اس کے اندر خلاف شرع کوئی کام نہ پایا جائے، خلاف شرع کوئی عمل وہاں پر نہ پایا جائے، ایسا عمل نہ کیا جائے جس عمل کو رب کائنات پسند نہ کرتا ہو، خلاف شرع کاموں سے اپنے دامن کو بچاتے ہوئے، اپنے آپ کو محفوظ کرتے ہوئے امام الانبیاء کے میلاد پاک کا بیان کیا جائے۔ جب کوئی بندہ اس طرح خلاف شرع کاموں سے بچ کر امام الانبیاء کا میلاد پاک کرے گا تو وہ امام الانبیاء کی تعظیم بھی کرنے والا ہوگا، آپ کی توقیر بھی کرنے والا ہوگا۔ فرمایا تعظیم و توقیر سے مراد حضور کا میلاد کرنا ہے،
تو رب تعالیٰ فرما رہا ہے تُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ، میرے محبوب کی تعظیم بھی کیا کرو، میرے محبوب کی توقیر بھی کیا کرو۔ مفسرین نے فرمایا اس سے مراد حضور کا میلاد منانا ہے۔ تو پتہ چلا رب کائنات قرآن مجید میں فرما رہا ہے ایمان والو میرے محبوب مصطفیٰ کا میلاد منایا کرو۔ ویکھن نو او ساڈے وریگا پر اسی کدوں اسی مل دے، ویکھن نو او ساڈے وریگا پر اسی کدوں اس مل دے، تے پتھر لالی دے پا نہیں وکی دے، پھل کنیا نال نہیں تلی دے، تے جو اسراری حضور تے کھلے او ہر ایک تے نہیں کھلی دے، آزم او عرشاں تے پھری دے، اسی گلیاں دے وچ رلی